میرے آقا نے فرمایا حسین ادھر آ جا، اے میرے لاڈلے میرے سینے سے لگ جا، اے حسین آ جا میرے سینے سے لگ جا، اس لیے کہ میں نے تجھ پہ اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، اپنے بیٹے کو فدیہ کیا ہے۔ حسین آئے آقا کی بارگاہ میں، بولا حسین کا بچپن ہے، حسین آقا کے سینے سے لگ گئے اور سینے سے لگ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، آپ نے مجھ پر اپنا بیٹا ایک قربان کیا ہے، یا رسول اللہ وقت آنے دیجئے میں اپنا ایک نہیں سارے قربان کر دوں گا۔ نفس مطمئن اس حال میں آپ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو رب سے راضی۔ حسین نے کہا مولا راضی ہے، جیسے مولا حسین نے عرض کیا مولا ہے پروردگار یہ 71 رفقا کی لاشیں ہیں مولا، اب بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ تو پھر پروردگار کا جواب آ گیا حسین میں تو تجھ سے راضی ہوں مگر تو بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ بے شک بے شک بہت۔ پھر اللہ کا جواب آیا حسین تو بتا کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو ایک بات ذرا سی سن لو، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، انسان ٹوٹ جاتا ہے، مصیبت میں آزمائش میں امتحان میں پتہ لگتا ہے کھرے اور کھوٹے کی پہچان مصیبت میں ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان آزمائش میں ہوتی ہے، سونے کی آزمائش ہوتی ہے، گھس گھس کے دیکھا جاتا ہے اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اے میرے بندو تمہاری پہچان کروں گا، آزمائشوں میں ڈالوں گا۔ کیسی آزمائشیں ہوں گی اللہ کے قرآن نے بتا دیا، پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یا اللہ کیسے آزمائے گا؟ تو پروردگار نے 5 آزمائشوں کا ذکر کیا، 5 امتحانات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا اپنے بندوں کو بھوک سے۔ آؤ ذرا ابھی عید قربانی گزری ہے، ادھر عید قربانی گزری، ادھر محرم آ گیا، اسلامی سال کا وہ آخری مہینہ تھا، یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کا مزاج قربانی ہے، اسلام قربانی کو پسند کرتا ہے۔ اسلامی سال کا آخر ہو تب قربانی پر اور آغاز ہو تب قربانی سے۔ ادھر ابراہیم و اسماعیل کی قربانی، ادھر مولا حسین اور آپ کے بچوں کی قربانی ہے۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 کیا بات ہے جی۔ بات کو جلدی سے مکمل کرتا ہوں۔ 5 کون کون سا؟ پہلا بھوک۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک سے ادھر بھی آزمایا ادھر بھی آزمایا، ادھر ابراہیم کو آزمایا ادھر حسین کو آزمایا۔ اللہ نے ادھر ابراہیم کو کیسے آزمایا؟ جب پیدا ہوئے تو ماں نے جا کر پہاڑ کی ایک غار کے اندر چھپا دیا کہ کہیں نمرود میرے بچے کو قتل نہ کروا دے۔ آپ کی ولادت پہاڑ کے اندر ایک غار میں ہوئی ہے اور آپ کی ماں نے وہیں پہ آپ کو چھوڑا، اس غار کے دہانے پہ پتھر لگایا، بند کیا، واپس آ گئی۔ واپس 2-3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد میں ماں تڑپ اٹھی، ماں کو خیال بچے کا آ گیا، ماں بے قرار ہو گئی، ماں مچل گئی، تڑپ گئی، بیٹا کس حال میں ہوگا؟ کیونکہ ماں آ گئی تو دودھ کون پلائے گا، کون بچے کا خیال رکھے گا؟ لیکن یہ آزمائش تھی جناب ابراہیم کی، پیدا ہوتے ہی بھوک سے آزمایا اللہ نے۔
تو اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوئے 3 دن کے بعد میں ماں آئی، ماں نے جب پتھر ہٹایا، غار کے دہانے سے پتھر ہٹا کر اندر گئی، اندر جا کے کیا دیکھا؟ بیٹا اندر ابراہیم ہے، مگر کیا دیکھا؟ آپ سوچ رہی تھی بھوک سے مر گیا ہوگا، مگر دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں، اس انگوٹھے کے اندر سے دودھ بھی نکل رہا ہے، شہد بھی نکل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ، حق ہے بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتحان، کامیابی، پھر انعام۔ اللہ نے بھوک سے آزمایا، اللہ نے فرمایا اس کے بعد میں تمہیں مال سے آزمایا جائے گا۔ اللہ نے مال سے آزمایا، 12,000 بکریاں اللہ کا نام سننے کے عوض دے دی، خود بھی نوکر بن گئے۔ جب آزمایا گیا، اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوئے۔ تیسری آزمائش، پھر فرمایا جان سے آزمایا جائے گا، جانی نقصان دے کر۔ تو کیسے آزمایا اللہ نے؟ آتش نمرود روشن کی گئی، نمرود نے آتش کدے کے اندر ڈال دیا، آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ کو آتش کدے میں ڈالا گیا، نمرود نے آتش کدے میں ڈالا، دنیا سمجھ رہی تھی جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ ادھر بلبل سدرا آ گئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا اللہ سے کوئی حاجت ہو تب بتا دو۔ فرمایا اللہ سے حاجت کی بات کرتے ہو تو اتنا بتاؤ، مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا میرا رب جانتا نہیں ہے؟ کیا میرے رب کو خبر نہیں ہے؟ بلبل سدرا کہنے لگے اللہ تو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر حال میں واقف ہے، وہ باخبر ہے۔ تو جناب ابراہیم نے فرمایا جب میرا پروردگار جانتا ہے تو سن لو، اگر وہ رب جلیل مجھے جلانے پہ راضی ہے تو اس کا خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، امتحان کیا بات ہے حضرت۔ آتش کدے میں ڈال دیا گیا، صبر کے پیکر بنے رہے، امتحان پورا ہوا، اللہ نے آتش کدے کو گلزار بنا دیا۔ آتش کدہ گلزار بن گیا، نارے نمک ٹھنڈی ہو گئی، یہ جان کا نقصان۔ پھر اللہ نے فرمایا پھلوں کا نقصان۔ یہ پھلوں کی طرف جو اشارہ کیا، مفسرین فرماتے ہیں یہ اولاد، یہ پھل جو ہے یہ اولاد ہے، اولاد سے آزمایا جائے گا۔ پھر اولاد سے آزمایا، بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھ دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ پروردگار عالم نے آزمایا تو بیٹے کی گردن پہ باپ نے چھری رکھ دی۔ حضرت ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چھری چلتی کیوں نہیں ہے، چلتی کیوں نہیں ہے؟ آپ نے غصے میں جھنجھلاہٹ میں پھینکا چھری کو، ایک پتھر پہ لگی، پتھر کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پتھر پہ لگنے سے پتھر کو تو نے توڑ دیا، کاٹ دیا، ٹکڑے کر دیے، مگر اسماعیل کی گردن پہ کیوں نہیں جلتی ہے؟ چھری نے کہا اے ابراہیم آپ ایک مرتبہ کہتے ہو چل کاٹ دے، اور میرا رب 70 مرتبہ کہتا ہے نہیں کاٹنا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب 70 مرتبہ یہ امتحان بھی ہوا۔ حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے، آپ کی جگہ فدیہ کے طور پر دمبا ذبح ہو گیا۔ تو جب یہ امتحان 5 مکمل ہوئے، 5 امتحان مکمل ہوئے، 5 امتحان مکمل ہونے کے بعد میں پروردگار نے فرمایا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم پاس ہو گئے۔ تو انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آزمائشوں میں تم کامیاب ہو گئے، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ 5 آزمائشیں، 5 امتحان، انعام کیا ملا؟ اللہ نے امامت سے نوازا، امامت عطا کر دی۔ مگر اب ذرا میری بات کو دل سے سننا اور توجہ سے سننا۔ 5 امتحان وقت کتنا لگا؟ 5 امتحان وقت کتنا لگا؟ غور کرو۔ فرمایا گیا 120 سال کا زمانہ لگ گیا۔ کتنا؟ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جلدی ختم کر رہا ہوں بہت جلدی سے۔ 105 امتحان دینے میں کتنا زمانہ لگا؟
120 years 5 امتحان دیے 120 سال کا زمانہ لگ گیا مگر آؤ کربلا میں آؤ میں حسین کی عظمتوں پر کیوں قربان نہ جاؤں 7 محرم الحرام کی فجر سے 5 امتحان اللہ نے ایک ساتھ اکٹھے رکھ دیے اب بھوک سے بھی آزمایا جا رہا ہے اب اللہ تعالیٰ خوف سے بھی آزما رہا ہے اب جانی نقصان سے بھی آزما رہا ہے اب اولاد کے نقصان سے بھی آزما رہا ہے 7 محرم الحرام کی فجر سے آزمائشیں شروع ہو گئی اور امام حسین کا دیکھو معاملہ امام حسین کی شان اور عظمت دیکھو 10 محرم الحرام کی ظہر تک امام حسین نے 5 امتحان میں پاس کر لیا تھا وہاں 120 سال لگے یہاں 7 محرم الحرام کی فجر سے 10 محرم الحرام کی ظہر تک مولا حسین نے سارے امتحان دے دیے تھے ہر امتحان میں آپ کامیاب ہو گئے تھے حسین اس شخصیت کا نام تو پھر حسین نے کہا مولا تو راضی ہے اللہ نے فرمایا جب امتحان دے کر کوئی کامیاب ہوتا ہے نا تو اللہ نے قرآن میں بشارت سنا دی حسین تم نے صبر کیا اب بشارت سن لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کون سی خوشخبری ہے یہ جنت کی خوشخبری ہے میرے عزیزو یہ جنت کی خوشخبری ہے اب سنو ذرا میں یہ بھی بتا کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں ایک مرتبہ محبت سے حسین کے پیار میں جھوم کے بولو سبحان اللہ وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو بشارت جنتی جنت میں چلے جائیں گے بروز محشر بات سمجھ رہے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے جنتی جنت میں جہنمی جہنم کام پورا ہو گیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا محشر میں جنتی جنت میں گئے دوزخی دوزخ میں گئے اب جنت اور دوزخ نے آپس میں ڈسکس کی بات چیت کی جنت اور دوزخ میں بات چیت ہونے لگی دوزخ نے کہا جنت سے کہ تو بتا تجھے کون کون ملا کون کون تیرے اندر آیا اور جنت نے دوزخ سے کہا تجھے کون کون ملا تیرے پاس کون کون آیا جب جنت نے کہا جہنم سے تجھے کون ملا کون تیرے پاس آیا تو جہنم تن کے اکڑ کے کہنے لگا میرے پاس میں بڑے بڑے بادشاہ آ گئے بڑے بڑے خزانوں کے مالک آ گئے نمرود جیسے آ گئے شداد جیسے آ گئے قارون جیسے آ گئے حامان جیسے آ گئے جہنم نے کہا میرے پاس میں بڑے بڑے بادشاہ آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنت اب یہ تجھ سے سوال کرے گی جہنم تیرے پاس میں کون ہے تو کسی اور کا نام نہ لینا تو کوئی بادشاہ کا تذکرہ نہ کرنا بس اس جہنم کو اتنا بتا دے تیرے پاس میں وقت کے بادشاہ ہے اگر تیرے پاس میں بڑے بڑے یزید ہے تو جنت کے پاس میں جنتی جوانی جنتی جوانوں کا سردار حسین ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جنت نے کہا میرے پاس حسن ہے میرے پاس حسین ہے لا کوئی ان جیسا اگر کوئی کائنات میں کوئی لا سکتا ہو مقابلے میں لے کر آئے لا کوئی ان جیسا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پھر صبر کرنے والوں کو بشارت ہے نفس مطمئنہ نفس کو قابو کرنا اور پھر زندگی گزارنا پھر سلیقے سے زندگی گزارنا یہ محرم الحرام ہے میرے عزیزو اس میں ہمیں بہت سبق ملتے ہیں ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے طرز زندگانی بدلنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات بدلنے کی ضرورت ہے غور کرو میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے یہ محرم الحرام مجھے آپ کو عطا کیا ہے تو اس لیے نہیں کہ ہم میلے لگائیں تاشے بجائیں ڈھول بجائیں یا تازیہ داری کے نام پہ غنڈہ گردی کرتے رہیں مجھے بتاؤ تازیہ داری کے نام پہ آج کیا کچھ نہیں ہوتا آج تازیہ داری کے نام پر کیا کچھ نہیں
کیا جا رہا ہے۔ آج پورے معاشرے کا حال دیکھو، اللہ رحم فرمائے، پاکی ناپاکی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، مگر تعزیے کے میلے میں گھوم رہا ہے، لڑکیوں کو تاک رہا ہے، اپنی بہنوں کو چھیڑ رہا ہے۔ یہ عورتوں اور مردوں کو کس نے ایک جگہ جمع کر دیا؟ یہ تم کہتے ہو تعزیہ داری ہے، اس تعزیہ داری میں کس نے تمہیں حق دے دیا؟ تم حرام کام کرنے لگو، تعزیہ داری کے نام پر تمہیں کس نے حق دے دیا؟ تم یہ کھیل کود تماشے کرنے لگو۔ اے لوگوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، فقط ایک سوال کا جواب دو۔ جب حضرت عباس کے بازو کٹے تھے، مجھے بتا حسین نے کیا ڈھول بجا کے بتایا تھا میرے بھائی کے بازو کٹ گئے؟ جب علی اکبر کی جوانی لوٹی تھی، کیا حسین نے ڈھول بجا کے بتایا تھا میرا بیٹا قربان ہو گیا ہے؟ جب قاسم کا شباب لوٹا تھا، کیا حسین نے ڈھول بجا کے کہا تھا میرے بھائی کی نشانی قاسم کی جوانی خاک میں مل گئی ہے؟ مجھے بتا کیا اچھا یہاں پر اس گھر کے اندر آج یہ عدت کے موقع پہ پروگرام ہوا ہے، ہم سب کے گھروں سے کوئی نہ کوئی رخصت ہوا ہے، ہم سب کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے۔ میں کسی ایک سے سوال کروں جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، اگر میں اس سے کہوں چلو تمہارے ابا کی قبر پہ ڈھول بجائیں گے، وہ آگ بگولا ہو جائے گا، غصہ آئے گا، اسے جل بھن جائے گا، وہ لڑنے لگے گا، کہے گا مولوی تجھے تمیز نہیں ہے، تجھے شعور نہیں ہے، میرے باپ کی قبر پہ ڈھول بجانے کی بات کرتا ہے۔ کسی کا برسی کا دن آئے، میں کہوں چل تیرے باپ کی برسی ہے، چل ڈھول بجائیں گے، چل تاشے بجائیں گے، چل جھومیں گے، پھرکیں گے، ناچیں گے، وہ کہے گا شرم نہیں آتی مولانا، سب کو شریعت کا پاٹ پڑھاتے ہو اور خود میرے باپ کی برسی پہ ڈھول تاشے باجے اور ناچنے گانے کی باتیں کرتے ہو، تو کہاں مر گئی غیرت، کہاں مر گیا ضمیر؟ اپنے باپ کے مرنے کے دن پر ڈھول بجانا گوارا نہیں ہے، حسین کی شہادت کے دن تم ڈھول بجاتے ہو، اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول بجانا تمہیں پسند نہیں، تو کس نے حق دیا کہ تم حسین کی شہادت پہ ڈھول بجا بجا کے خوشیاں مناؤ؟ کس نے حق دیا؟ حسین کا گھرانہ لٹ رہا ہے، تم ڈھول بجا رہے ہو۔ اچھا مجھے بتاؤ، امام حسین کی پوری زندگی، صرف کربلا پوری زندگی سامنے رکھو، پوری زندگی سامنے رکھو، پوری زندگی میں کوئی ایک موقع، ایک وقت، ایک لمحہ ایسا دکھاؤ جب حسین نے کہیں ڈھول بجایا ہو۔ پوری زندگی میں کوئی ایک موقع، ایک لمحہ، ایک منٹ ایسا دکھاؤ جب حسین نے کوئی میلہ لگا کے عورتوں مردوں کو ایک جگہ جمع کیا ہو۔ مگر یہاں تو میلے لگ رہے، محرم کا میلہ۔ اب محرم کے میلے میں ہو کیا رہا؟ تمام دیکھو بھائی، موٹر سائیکلیں سٹارٹ ہو گئی، عورتیں سج سور کے بیٹھ گئی پیچھے، کہاں جا رہے ہیں؟ میلے میں جا رہے ہیں۔ کہاں؟ محرم کے میلے میں۔ کیا کرنے؟ گھومنے۔ اچھا یہ دن گھومنے کا تھا، یہ دن تفریح کا تھا، کیا کیا پورے دن گھومے؟ کیا کیا پورے دن؟ چند کھلونے بچوں کے لیے لائے، چند غبارے لے کے آئے، پھکنے خرید کے لائے۔ ہائے محرم کے دن کو، یوم عاشورہ کو تو نے غبارے خریدنے میں نکال دیا، کھلونے خریدنے میں نکال دیا۔ تو چاہتا تو اس دن دو آنسو بہا کے اپنے رب کو راضی کر لیتا، تو چاہتا تو اس دن روٹے ہوئے خدا کو منا لیتا۔ خدا کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، خدا کو راضی کرنا بڑا دشوار کام نہیں ہے۔ شیطان جب بہکا دے تو کچھ نہیں کرنا ہے، جب گناہ ہو جائیں تو اللہ سے جا کر معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ اور شیطان نے تو اللہ سے کہا تھا اے مولا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اے پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جب اللہ نے شیطان کو نکالا، مردود بنا دیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، نکال دیا۔ شیطان نے دو باتیں کہیں اللہ کی بارگاہ میں، کہا مولا دو سوال ہیں، کیا ہے؟ کہنے لگا 10 منٹ اور انشاءاللہ 10 منٹ میں بات مکمل کریں گے۔ پریشان نہیں ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو نہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی شاید 1 گھنٹہ ہوا نہیں ہے مجھے، اور 5 منٹ ہے بھی، زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، سب نے کیا الا ابلیس، شیطان نے۔ اللہ نے نکالا، اس نے کہا 2 باتیں ہیں، اللہ نے فرمایا بول، بولے اللہ پہلی گزارش یہ ہے میری عمر بڑھا دے، میری عمر لمبی کر دے، عمر طویل کر دے۔
شیطان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میری عمر کو طویل کر دے، لمبی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سوال کیا ہے تو چل تیری عمر کو بڑھایا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے عمر کو کتنا طویل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کا پہلا سور پھونکا جائے گا تب تک کی تجھے عمر دی جاتی ہے، عمر لمبی ہوگی۔ دوسرا سوال، اس نے کہا یا اللہ نکال تو رہا ہے مگر زیادہ دور نہیں جاؤں گا، زیادہ دور نہیں جاؤں، کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جائے گا؟ یہ کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہنے لگا یا اللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پہ رک جاؤں گا۔ کیا کرے گا؟ کہنے لگا وہ راستہ جو تیری طرف آتا ہے اس سیدھے راستے پر آنے والوں کو، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گناہوں میں ملوث کروں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ اب یہ باتیں بہت توجہ سے سن لینا، یہ 2-3 منٹ کی بات بہت توجہ سے سننا ہے آپ کو۔ آپ یہ بھی دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت، کتنا پیار کرتا ہے اور ہم کتنی نافرمان۔ وہ موضوع کے حساب سے پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، بھی جو بات ہوئی وہ سن لو۔ اب الگ الگ موضوعات پہ اگر آپ فرمائش کریں گے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو شامل کرنا۔ جو بات چل رہی ہے اسی کو انشاءاللہ تھوڑا جی تو اللہ تعالیٰ نے جب نکالا اس نے کہا مولا صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے کرے گا؟ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی، کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا یا اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کیسے بہکائے گا؟ شیطان کہنے لگا یا اللہ سامنے سے حملہ کروں گا، سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے بہکاؤں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے بہکاؤں گا۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا، چار سائیڈوں سے، چاروں طرف سے۔ اللہ نے فرمایا شیطان لعین مردود تو نے 4 سائیڈوں کو چن لیا، 4 سائیڈوں کا تو نے انتخاب کر لیا مگر 2 سائیڈوں کو تو نے چھوڑ دیا، 2 سمتوں کو تو نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا آگے پیچھے دائیں بائیں 4 سائیڈیں تیری تو 2 سائیڈیں پروردگار کی۔ اللہ نے فرمایا تو نے 2 کو چھوڑا وہ 2 میری، وہ کون سی؟ اللہ نے فرمایا تو نے نیچے والی سائیڈ کو چھوڑ دیا وہ میری، تو نے اوپر والی سائیڈ کو چھوڑ دیا وہ میری۔ اللہ نے فرمایا تو چاروں طرف سے بہکائے گا مگر میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں 2 طرف سے کرم کرتا رہوں گا، نیچے سے کرم کروں گا، اوپر سے کرم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جب تو بہکائے گا بندہ گناہ کر لے گا، گناہ کرنے کے بعد میں نادم ہوگا، میری بارگاہ میں 2 آنسو بہائے گا، یوں اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا، وہ کہے گا مولا معاف کر دے، وہ ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اللہ فرماتا ہے میں اوپر سے کرم کروں گا، وہ ہاتھ اٹھائے گا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بے شک بے شک، بہت چاروں طرف سے تو بہکا لے، تو ان سے ڈھول بجوا لے، تاشے بجوا لے، نچوا لے، شرابے پلا، مگر جب انہیں خیال آئے گا رب کی محبت کا، رب کے پیار کا، تو یہ رونے لگیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جب یہ روتے ہوئے آئیں گے اور یہ خود ہی نہیں آئیں گے، میری رحمتیں انہیں بلا کے لائیں گی، پکڑ کے لائیں گی، کھینچ کے لائیں گی۔ کیسے لائیں گی؟ تو اللہ کی رحمتوں نے بھی اعلان کر دیا یا
ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے او غافل بندے کہاں بھٹک رہا ہے، آجا آجا اپنے رب کی بارگاہ میں آجا، تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک بہت خوب، زندہ باد۔ رب کی رحمتیں کیسے بلا رہی ہیں، کیسے بلا رہی ہیں۔ ادھر بندہ ایک مرتبہ رب کو پکارتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ۔ بندے نے مشکل میں ایک مرتبہ پکارا، ایک مرتبہ آواز دی۔ بندہ پکارتا ہے یا اللہ ایک مرتبہ، فرمایا گیا یہ ایک مرتبہ پکارتا ہے، رب کی رحمتیں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ بے شک زندہ باد، حق ہے۔ بے ایک شک مرتبہ پکار کے تو دیکھ، رب کی رحمتیں 70 مرتبہ بلائیں گی، آجا آجا، گناہ کر لیے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آجا بس تو رب کی بارگاہ میں سر جھکا دے۔ اللہ کرم کرے گا، نیچے سے جب بندہ رو کے دو آنسو بہا کے سر جھکائے گا سجدے میں اور کہے گا مولا معاف کر دے، تو پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ عشق کرو، محبت کرو پروردگار سے، کیونکہ رب بہت محبت کرتا ہے۔ عشق حقیقی کے جلوے دیکھو، عشق مجازی سے نکل جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، عشق حقیقی کی بات کرو، کیونکہ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے۔ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا پانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ٹالا نوح سے طوفان نوح، عشق کو ہے تور، عشق کو ہے سور و جودی، عشق ہی اوج ہرا، عشق کو ہے تور سینا، عشق مروا و صفا، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے حسب فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق مریم کی صداقت، عشق رنج حاجرہ، عشق ہی ملکہ سبا و آسیہ کا ماجرا، عشق ہی ملکہ سبا و آسیہ کا ماجرا، عشق بن کر صبر جھلکا شکل میں ایوب کی، عشق بن کر اشک ٹپکا آنکھ سے یعقوب کی، عشق کیا ہے سنو غور سے سنو، عشق کی حقیقت کیا ہے، عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق نے ہو کر عصا دریا کے 2 حصے کیے، عشق نے ہو کر عصا دریا کے 2 حصے کیے، عشق نے ہی چاند کے انگلی سے 2 ٹکڑے کیے، عشق عکس مصطفیٰ ہے، عشق عیسیٰ کی شبیہ، عشق قرآن محمد، عشق انجیل مسیح، عشق ہے شیب ابی طالب کے پورے 3 سال، عشق ہے عمار و یاسر، عشق حمزہ و بلال۔ عشق کوئی ہلکی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، یہ بڑی دولت، یہ بڑی عظمت، یہ بڑی دولت۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عشق حقیقی عطا فرمائے۔
عشق حقیقی کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. جب عشق حقیقی کی دولت آتی ہے نا تو انسان دنیا کو بھول جاتا ہے, بس رب کے جلوے نگاہوں میں ہوتے ہیں. رب سے ایسی محبت اور ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ دنیا کی اس کی نظر میں کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, پھر اسے رب کے جلوے کائنات کی ہر شے میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے, اور ہمارے نفس جو ہیں اللہ فضل فرمائے, ہم اپنے نفس پہ قابو پائیں. ہماری اوقات اللہ کرم کرے گا, ہمارے نفس مطمئنہ اطمینان والی جان بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں سکون ملے. اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. کلمہ شریف پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.